الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل سبق میں آپ نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے مصر کے بازار سے خرید کر لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچہ ہونہار نیک بخت خوش بخت ہے، اس کی عزت کرو اور اسے اچھے طریقے سے رکھو۔ اس کے بعد جو ہے وہ بچہ رہا، اس کو عزیز مصر کی بیوی نے اس کو پالا پوسا، عزیز مصر نے رکھا۔ پھر وہ جب بڑا ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اس قدر تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ تو انسانی فطری اور خواہشات کے یا شیطانی وسوسے کے زور میں آ کر عزیز مصر نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ تم میرے ساتھ منہ کالا کر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ رنگ ریلی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے مجھے لایا ہے اس نے میرے اوپر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے، اور میں اس کے احسان کے نتیجے میں اس کے امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی بہت زیادہ غصہ ہوئی، ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو اس نے غصے میں آ کر یوسف علیہ السلام کے متعلق جھوٹی باتیں اور پروپیگنڈے ساری کر کے عزیز مصر کو بتایا کہ یہ جو بچہ آپ لائے ہیں، یہ جو غلام آپ لائے ہیں، یہ خیانت کرنے والا ہے، امانت دار نہیں ہے، اس نے آپ کی امانت کے ساتھ ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں۔ لیکن عزیز مصر بھی عقل رکھتا تھا، ہوشیار تھا، عاقل اور بالغ تھا۔ اس نے جان لیا اور پہچان لیا کہ یوسف علیہ السلام خائن نہیں ہیں بلکہ وہ امانت دار ہیں۔ جب وہاں پہ کچھ نہیں بنا تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ اب تو جیل میں جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ السجن احب الی، کہ جیل مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور مجھے پسند بھی ہے کہ میں جیل میں رہوں، اس کے مقابلے میں کہ میں یہاں پہ رہوں اور تمہارے ساتھ خیانت کا معاملہ کروں۔ چنانچہ پھر آگے کیا ہوا اور کیسے کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے یا پھر وہیں رہے یا ان کے ساتھ منہ کو مکالا کیا کیا نہیں کیا، ان ساری معلومات کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پورے مصر میں مشہور تھی، ہر کوئی دیکھنے کے بعد یہی کہتا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کوئی انسان اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو فرشتہ ہے۔ چنانچہ کیا شاعر نے بھی کہا ہے، اور شاعر نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا ہے، لیکن اس میں جن خوبصورتیوں کا ذکر ہے اس میں یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے
کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا دارن کہ تو ہم تنہا داری. الوفاء والامانہ، وفاداری اور امانت داری. وراودت امرأة العزیز یوسف علی الخیانت. راود یراود مراودتن کے معنی بہلانا، پسلانا، ابھارنا. امرأت عزیز، امرأتن کی جمع نساء، اس کے معنی عورت کیا آتا ہے. اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھارا علی الخیانتی، خیانت پر. ولیکن یوسف ابا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، خیانت کرنے سے انکار کیا. وقال کلا، اور کہا کہ ہرگز نہیں. انا لا اخون سیدی، میں اپنے سردار کی خیانت نہیں کروں گا، میں اپنے سردار کی خیانت نہیں کروں گا. انہ احسن الی واکرمنی، یقیناً اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اور مجھے عزت و تکریم کے ساتھ رکھا ہے، میرے ساتھ عزت کا معاملہ کیا ہے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وغضبت امرأة العزیز وشکت الى زوجها، اور عزیز مصر کی بیوی غصہ ہوئی اور اس نے اپنے شوہر سے شکایت کی. وعرف العزیز ان المرأة كاذبة، اور عزیز مصر نے جان لیا کہ عورت جھوٹی ہے. وعرف ان یوسف امین، اور اس بات کو بھی جان لیا کہ یوسف علیہ السلام امانت دار ہیں. فقال لزوجه انک کنت من الخاطئین، تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم خطا کار ہو، تم اصل مجرم تمہیں ہو، مجرم تمہیں ہو. وعرف یوسف فی مصر بجمالہ، اور یوسف علیہ السلام مصر میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہو گئے، جانے چلے گئے، پہچانے چلے گئے یا مشہور ہو گئے. وَإِذَا رَآهُ أَحَدٌ قَالَ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اور جب آپ کو کوئی دیکھتا تو کہتا یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو معزز فرشتہ ہے. واشتد غضب المرأة وقالت ليوسف، اشتد اشتدادا کے معنی سخت ہونا، کسی چیز کا جو ہے سختی کی طرف مائل، بہت زیادہ سختی آ جانا کسی چیز میں، اس کو اشتد الغضب، یعنی عورت کا جو غصہ وہ بھڑک اٹھا. اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا اذن تذهب الى السجن، تب تو تم جیل میں جاؤ گے. قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا السجن احب الی، کہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے. وبعد ایام رأى العزیز ان یرسل یوسف الى السجن، اور کچھ دنوں کے بعد عزیز مصر نے خیال کیا، سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے. وَكَانَ الْعَزِيزُ يَعْرِفُ أَنَّ يُوسُفَ بَرِيءٌ، اور عزیز مصر جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں. وَدَخَلَ السِّجْنَ، وَدَخَلَ یوسف السجن، اور یوسف علیہ السلام
جیل میں چلے گئے، جیل میں داخل ہو گئے۔ ابھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام جانے کے بعد کیا کام انجام دیا، اور انہوں نے وہاں پہ کیا کارنامہ انجام دیا، اور کیسے پھر جو ہے جیل سے رہائی ہوئی۔ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں